نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری عقیدت تحویہ کی کلاس نمبر 23 ہے. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے پوائنٹ نمبر 63 ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہاف پوائنٹ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر دیا تھا تو میں اسی کو پہلے کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ آج کے سیشن میں, اور پھر اس کے بعد ہم اگر ہو سکے تو پوائنٹ نمبر 64 آج کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو بس کنٹینیوٹی رہی باقی, اس وجہ سے میں سیشن اپلوڈ کر رہی ہوں. لائیو لیکچر آپ لوگ اٹینڈ نہیں کر پائیں گے, اس وجہ سے اس کی ڈیوریشن بھی کم ہوگی. ریگولر ڈیوریشن تو ہماری 1 hour ہوا کرتی تھی, لیکن یہ نشست صرف آدھے گھنٹے کی ہوگی. تو چلیے ہم اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوبارہ دراتی جنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں کہیں بھی آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں, لیکن کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے. تو گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پوائنٹ نمبر 63 میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ملائکہ ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبی ہیں اور جو کتابیں بھیجی ہیں, تمام پر ہمارا ایمان ہے. تو یہی پوائنٹ کی ڈسکشن میں ہم تھے. تو ملائکہ جو ہے وہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے, اور جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں اس کو بھی ہم مانتے ہیں, جیسے کہ تورات ہو گئی, زبور, انجیل, جو قرآن سے پہلے جو کتابیں اللہ نے بھیجی تھی وہ ساری ہی کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو ملائکہ اور کتاب منزلہ کا بیان ہے, یہ ہمارا ٹاپک ہے نیکسٹ والا. اور فلسفہ اور اہل بدعت کا کیا نظریہ ہے. تو فلسفہ اور اہل بدعت جو ہے وہ فرشتوں اور رسولوں اور ان کی آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے, اور فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے. تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ فرشتے ایک خاص نور ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نوری مخلوق بنائی ہے. اللہ کی عبادت ہی کیا کرتے ہیں, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو فطری طور پر اللہ کے حکم پر پورے عمل کرتے ہیں, اور یہ خیر اور اطاعت پر پیدا کیے گئے ہیں. شر اور معصیت کی آگے ان کے اندر نہیں سلگتی. جیسے انسان کے اندر یہ بھی صفت ہے کہ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے, لیکن فرشتوں میں برائی کی کوئی صفت ہی نہیں ہے. یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہماری نظروں سے غائب ہے. تو ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے نا, تو یہ نوری مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی. اور یہ نہ مرد ہے اور نہ عورت ہے, اور ان میں تو الد اور تناسل کا سلسلہ نہیں ہوتا, ان کی اولاد کا سلسلہ نہیں ہوتا. اور ان میں سے بعض فرشتے پہاڑوں پر, بعض بادلوں پر, بعض بارش پر قادر ہیں, بعض اعمال لکھنے پر, بعض خبر میں سوال کرنے پر. نیز مختلف کاموں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ الگ فرشتوں کو تیار کر رکھا ہے. جیسا روح قبض کرنے والا فرشتہ ہو گیا, آسمانوں کو کھڑا رکھنے والا فرشتہ ہو گیا, بارش کا برسانے والا فرشتہ ہو گیا. ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ ذمہ داری دی ہوئی ہے, اور جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں, اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. جو کام اللہ نے ان کو کرنے کے لیے کہا ہے, یہ بس اسی کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو یہ جو ہے فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. جیسے رب العزت کا ارشاد ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. سورہ التحریم میں آیت نمبر 6 پارہ نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی جو ان کو حکم دیا ہے, اور وہی کرتے ہیں,
اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے ان فرشتوں کی گنتی کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کتنے فرشتے ہیں اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے، اس کا صرف مکمل علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو ہے۔ لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ فرشتے بہت سے ہیں، بہت بہت زیادہ فرشتے ہیں، اور ان میں سے 4 مقرر فرشتے مشہور ہیں۔ 4 فرشتوں کے نام ہم سب کو پتا ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو جو سب سے بڑے فرشتے ہیں وہ ہے جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور آسمانی کتابوں اور احکامات جو پیغمبروں کے پاس وحی آتی ہے، یہ جبرائیل امین جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آیا کرتے ہیں، پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جو ہیں ان میں سب سے اہم جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کے بعد دوسرے فرشتے جن کے بارے میں ذکر ملتا ہے وہ اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں سور پھونکنے والے ہیں، اور تیسرے جو فرشتے کا نام ملتا ہے وہ میکائیل علیہ السلام ہے، جو بارش برسانے اور مخلوق کو رزق پہنچانے کے کام پر مقرر کیے گئے ہیں، اور چوتھے جو ہے وہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر کیے گئے ہیں، یعنی کہ روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں۔ ان کے علاوہ یعنی کہ کوئی اور نہیں کرتا روح قبض۔ تو یہ فرشتے جو ہیں یہ 4 اہم فرشتے، ان کے نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی اور اللہ کی طرف سے احکام لانے والے فرشتے، اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، جو قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا اور دنیا نصف نابود کر دی جائے گی، یہ وہ والے فرشتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے میکائیل علیہ السلام، بارش برسانے والے اور رزق پہنچانے کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھے جو ہے وہ ہے اسرائیل علیہ السلام، جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں۔ یہ 4 اہم فرشتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو فلاسفہ اور اہل بدعت کا جو ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فلاسفہ اور اہل بدعت جو ہے، جو انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے، ان کا انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، سارے نبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اتاری ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام واضح حق پر تھے، وہ سارے ہی سارے دین اسلام پر تھے، اور انبیاء علیہ السلام وہ مبارک ہستیاں ہیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے من جانب بندے اور انسان ہوتے ہیں، یا چنندہ بندے ہوتے ہیں، ان کی بالخصوص اللہ نے جس کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرماتے ہیں۔ وہ سچے ہوتے ہیں اور کبھی ان سے جھوٹ اور گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ وہ بچپن ہی سے ولی کامل ہوتے ہیں، تو بچپن ہی سے یہ ولی کامل ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت ان پر عیاں ہوتی ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں کرتے، چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوتا، اور ان کی ولایت منزلہ سمندر کی ہوتی ہے، یعنی کہ کامل ان کا علم ہوتا ہے، ولایت کا علم، یعنی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور تمام ولیوں کی ولایت منزلہ خطرے کے ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پورے پورے پہنچاتے ہیں اور اس میں کمی بیشی نہیں کرتے۔ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو علم دے کر بھیجا ہوتا ہے، یہ تمام کا تمام علم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جو جس کام کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، یہ اپنا کام پورا پورا کرتے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی حکم کو پہنچاتے ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی کہ رسول جو ہے اور نبی جو ہے، رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے، رسول کنہیں کہتے ہیں، نبی کنہیں کہتے ہیں، چلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الرسول بعث اللہ تعالی الی اللہ خلق لتبلیغ الاحکام
وقد بشترط فيه الكتاب بخلاف النبي فإنه عام کہ رسول وہ انسان ہے جو رسول جو ہے وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف احکام شریعہ پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا اور اس کو نئی شریعت اور کتاب دی ہو بخلاف نبی کے اسے چاہے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو بلکہ وہ پہلے ہی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ تو ایسے بہت سارے انبیاء علیہ السلام گزرے جو نبی ہیں، یعنی کہ ان سے پہلے جو دوسرے نبی تھی انہی کی شریعت پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایسے بہت سارے نبی ہیں جو رسول بھی ہیں۔ رسول ان کو کہا جاتا ہے جن کے اوپر کتابیں بھی نازل کی گئیں، جن کی ایک الگ شریعت بنی نا، تو جن کے اوپر کتابیں نازل کی گئیں وہ کون کون سے ہیں جن کے نام ملتے ہیں؟ داؤد علیہ السلام جن پر زبور اتاری گئی، موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات اتاری گئی، عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل اتاری گئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن مجید اتاری گئی۔ تو یہ ساری آسمانی کتابیں نازل کی گئی، تو اس کے ساتھ شریعت، نئی شریعت بھی بنائی گئی، نئے احکامات بھی اس امت کے اوپر لاحق ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں رسول ان کو کہا جاتا ہے جن کے ساتھ نئی شریعت، نئی کتاب اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی۔ تو بہت سارے نبی رسول بھی ہوتے ہیں، لیکن سارے جو ہے سارے رسول جو ہے نبی ہوتے ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے، کیونکہ بہت سے نبی ایسے ہیں جو پچھلے ہی رسولوں کی شریعت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان انبیاء علیہ السلام پر چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئی، مگر بڑی کتابیں 4 ہی ہیں۔ جو تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لیکن محسوب کی تعداد معلوم نہیں۔ جو صحیفے نازل ہوئے ہیں نا، یعنی کہ جس کو کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے الگ الگ صحیفے، اس کی کوئی تعداد معلوم نہیں ہے کہ کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، اور کچھ حضرت شعیب علیہ السلام پر، کچھ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ حق نبی پر ہیں۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، جیسا کہ یہود وغیرہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یعنی کہ بلکہ ہم سب کو مانتے ہیں، یعنی کہ یہودیوں کا کیا ہے، داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ تو گویا ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 63 یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 64 ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 64 ہے as for all those who face our قبلہ اہل خبات العنا we call them Muslim and Mu'min so long as they profess what the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught and believe in whatever he said or enjoined۔ یعنی کہ اہل قبلہ مسلمان ہیں، اور معتزلہ اور خوارج کا ہم نے رد کیا۔ تو یہاں معتزلہ اور خوارج دو ایسے فرقے ہیں جن کے بارے میں ہم بار بار دیکھتے ہیں جن کے عقائد صحیح نہیں ہیں۔ یہ اگر ابھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کے ٹیچنگز بہت سارے فرقوں میں ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان کے بارے میں، ان کے غلط عقائد کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح عقائد پر قائم رہ سکیں۔ تو معتزلہ اور خوارج کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اسلام سے تو خارج ہو گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا۔ ان کے نزدیک بعض معتزلہ کے اسلام اور کفر کے درمیان لٹکا ہوا ہے، لیکن خوارج کہتے ہیں کہ
مرتکب جو مرتکب ہوتا ہے، یعنی کہ جو صحیح اعمال نہیں کرتا، پھر وہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں فریقین کا رد کرتے ہوئے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم تمام اہل قبائل، یعنی کہ اہل قبلہ کو، یعنی کہ جو اللہ نے جو قبلے کے رخ کر کے سجدہ کرنا، نماز پڑھنا اس کو بتایا ہے، اور جو بھی قبلے کے رخ کر کے نماز پڑھے اس کو ہم مومن سمجھتے ہیں۔ اور اہل قبلے سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، تو بیت اللہ کی رخ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو مومن ہم سمجھتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں۔ اور اسلام کی مادی ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہو، یعنی کہ وہ دائرے اسلام میں ہیں اگرچہ وہ گنہگار ہو، اور اہل بدعت کے زمر میں شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ غلط کام بدعت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں لیکن کفر میں نہیں شمار ہوتے۔ لیکن کسی گناہ کی وجہ سے ہم ان کو کافرین نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے نا۔ اگر کوئی نیک عمل نہیں کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی دین کے اراکین کو نہیں ادا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، تو ہم اس کو کفر کافر ایسے ہم اس کو کفر سے نہیں ملا دیتے نا، کافر نہیں کہہ دیتے ڈائریکٹلی، جب تک کہ وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرے۔ کب تک ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے؟ جب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرتا ہو اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور انفعال کی تصدیق کرتا ہو، اس کو سچا مانتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عمل نہ کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں ایمان تو ہے نا۔ تو اس وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ایمان کی حقیقت محض تصدیق قلبی ہے، یعنی کہ دل سے یقین ہونا چاہیے نا۔ ایمان کی بنیاد یہ ہے، اگر آپ عمل نہیں کرنے والے ہیں تو آپ گنہگار ہو سکتے ہیں لیکن آپ خارج اسلام نہیں ہوتے۔ تو یہ یہاں پر بتایا گیا ہے، لہٰذا مومن اور اس وقت تک دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوگا جب تک کہ تصدیق قلبی، یعنی کہ دل سے جو ایمان ہے، اس کے اگر دل سے ایمان چلا جائے تو پھر وہ دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو نہیں ہوگا جب تک کہ تصدیق قلبی کی ضد یا منافی کا مرتکب نہ ہو، محض غلبہ شہوت یا حمیت یا آر یا سستی کی بنا پر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لینا، خاص کر کے جب اس حال میں بھی عذاب الہی عذاب الہی کا اندیشہ ہو، معافی کا امیدوار ہو، تو ایسا شخص جو نیک عمل نہیں کرتا ہو، جو غلبہ شہوت کی وجہ سے گناہ کا مرتکب بن جائے، زنا کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، سستی کی یہ سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے باوجود اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں کب تک مانا جائے گا؟ جب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے ہیں اس کو تسلیم کرنے والا ہو، اس پر ایمان رکھنے والا ہو، اور سارے گناہ کرتے ہوئے بھی وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا unless and until وہ منکر نہ ہو جائے ان ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نا۔ تو تو وہ معافی کا امیدوار ہو سکتا ہے، وہ معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر سکتے ہیں، اور توبہ کر لینے کا عزم رکھتا ہو، یا ساری باتیں تصدیق قلبی کے منافی نہیں ہیں۔ ہاں اگر حلال یا خفیف سمجھ کر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو یقیناً کفر ہے۔ تو گناہ کا ارتکاب وہ کر رہا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھ کر اگر اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو پھر بھی اللہ کے پاس اس کو معافی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس طریقے سے اس کو اپنے اوپر حلال کر لے
کہ وہ اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا نا، زنا کو سے روکا، لیکن وہ اس زنا کو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے جو ہے اپنے اوپر حلال کرے ہوئے ہے، تو گویا یہ کفر ہے۔ کبھی غلطی سے اس کا ارتکاب ہو جائے تو وہ معافی کا مستحق ہے، وہ معافی مانگ کر دائرہ اسلام میں واپس آ سکتا ہے، لیکن ایسا شخص جو ان گناہوں کو ہلکا لے اور گناہ ہی نہ سمجھے، تو پھر ایسے شخص کا گناہوں کا ارتکاب کرنا گویا اسے کفر سے ملا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 64 تھا، جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے، اس کا رخ کرنے والے سارے لوگ ان کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اور مومن سمجھتے ہیں، جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر یقین کریں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر ایمان رکھیں۔ اس کے بعد جو پوائنٹ نمبر 65 ہے وہ ہے we neither enter in vain talk about Allah nor do we dispute obstinately on the matters of his religion، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے بارے میں بحث کرنا جو ہے وہ ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 65 ہے۔ یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث کرنا ناجائز ہے، کیونکہ عقل انسانی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہے اور قاصر ہے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی کلمہ کہے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف بیان کیا ہے اسی کو دہرایا جائے۔ یعنی کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت کے بارے میں علم کامل نہیں رکھتا نا، تو جو اللہ نے خود بیان کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں اسی چیز کو وہ دہرائے، نئی چیزوں کے بارے میں اپنے آپ سے بتانا یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ سیودی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث کرنا ادب کے منافی ہے۔ پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث نہیں کرتے، ہم دین اسلام کے بارے میں کسی سے جھگڑتے نہیں، یعنی ہم اہل حق کے سامنے باطل پرستوں اور بدعتوں کے شبہات پیش نہیں کرتے، شک و شبہات پیش نہیں کرتے ہیں کہ ہم اہل حق کو راہ حق سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں راہ حق سے پھیرنا ان کو باطل کی طرف لے جانا اور حق کو قطع تعلق کر دینا ہے۔ یعنی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جس چیز سے روکا ہے ہم اس چیز سے رک جائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور دین کے معاملے میں جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ اور یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو باطل فرقے ہیں یا باطل بدعتوں جو ہے ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ شکوک و شبہات کرتے، تو ہم کسی بھی معاملے میں اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے، اور ہم اس کو راہ حق مانتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں باتوں کے بارے میں جو بھی باتیں اللہ نے ہمیں بیان کی ہے قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں اس پر ہمارا قلب سے یعنی کہ دل سے ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اور دین اسلام کا فسد بنانے کے متعدد ہیں، یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کو پھیلانے کا کام کریں، نہ کہ اس میں شکوک و شبہات کو پیش کریں۔ نا جو اللہ نے پیش کر دیا دین ہے اس کو ہم جو ہے دل سے مانے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر جو ہے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں اپنے آپ سے اس میں کوئی بات کو نہ ملائے، نہ اس میں کمی کرے نہ بڑھوتری کرے۔
تو یہ اہم چیز ہے جو انسان کو جس کا رکھنا چاہیے کہ انسان کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ نے منع کیا ہے نا. تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے دین کے بارے میں جس چیز کا علم نہ ہو ہمیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اگلا پوائنٹ جو ہم پوائنٹ نمبر 66 ڈسکس کرنے لگے ہیں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر کے ہم ہماری کلاس کو آج مکمل کر دیں گے. پوائنٹ نمبر 66 ہے we do not dispute about the قرآن. ہم قرآن کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات نہیں رکھتے. We bear witness that it is a speech of the Lord of the world. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی کا کلام ہے. which the faith spirit brought down یعنی کہ جسے جبرائیل امین لے کر آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا تھا. And communicated to Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the leader of the messengers. It is the speech of Allah یعنی کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے جو بڑا بلند و بالا ہے. اس کی کوئی بھی اس کو میچ نہیں کر سکتا یعنی کہ کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. It is the speech of Allah the Most High which no speech or of any created being can match. We do not believe that it was created and we avoid going against the belief of the Muslim community. یعنی کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے کلام ہے. ہم اسے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کسی نے انسان کا بنایا ہوا کلام ہے نا. تو اور ہمارا یہ یقین ہے ہماری مسلم کمیونٹی کا. تو یہاں پر قرآن پاک جو ہے رب العالمین کا کلام ہے. تو یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے جس طرح کے بدعتین اور کافر نے قرآن پاک کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی ہیں، بلکہ ہم تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے جس کو روح الامین جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر نازل ہوئے ہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دی ہے، جسے رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن مجید میں سورہ الشعراء میں آیت نمبر 92 میں پارہ نمبر 19 میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَهُ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور یہ قرآن پاک اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کا کلام ہے. اس کو لے کر اتارا ہے فرشتے امانت دار نے. اس نے تیرے دل پر اتارا ہے تاکہ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرانے والے بنے. فصیح عربی زبان میں ہے، قرآن مجید فصیح عربی زبان میں ہے نا. اور بے شک یہ لکھا ہوا پہلو کی کتاب پہلی جو کتابیں آئی ہیں اس میں قرآن مجید کا بھی ذکر تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور کتاب جو ہے جو آخر نبی ہوں گے ان کے اوپر نازل کرنے والے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے. تو یہ ہماری پوائنٹ نمبر 66 میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ جو ہے قرآن مجید جو ہے اللہ ہی کا کلام ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین تھے جو قرآن مجید کو ڈینائی کرتے تھے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اللہ ان کی پکڑ کرے گا نا، ان کو عذاب دے گا. تو جو گویا اللہ کے کلام کو نہیں مانتے تھے اور جھٹلاتے تھے، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے والا کلام گویا اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کی طرف سے پیش کردہ ہے. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 66 ہو گیا. چلیے آج کی کلاس کو بھی یہیں پر مکمل کرتے ہیں. امید ہے کہ جو ہم نے آج پوائنٹس ڈسکس کیے پوائنٹ نمبر 63 کو ہم نے کمپلیٹ کیا، پوائنٹ نمبر 64 65 اور 66 ہم نے ڈسکس کیا ہے اس شارٹ سی ڈیوریشن میں، کیونکہ یہ بہت مختصر سے شارٹ پوائنٹس تھے.
تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں یہ 3 پوائنٹس اور جو ہمارا پچھلے سیشن کا پوائنٹ رہ گیا تھا اس کو ڈسکس کر دوں، تاکہ ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے عقیدت تاویہ کے نسبت سے یہ رمضان المبارک میں جاری رہے اور مختصر وقت ہو تاکہ آپ رمضان میں سن سکیں۔ تو امید ہے آپ کو آج جو سمجھایا گیا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سے آگے کی گفتگو اگلا پوائنٹ نمبر 67 انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سٹارٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور رمضان مبارک کی قدردانی کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔